ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس تبلیغ دین کے لیے، دعوت حق کے لیے جانے کا حکم دیا۔ یہ دونوں مقدس ہستیاں جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے دین کی طرف بلایا تو فرعون نے کیا سوال کیا، اس کا ذکر ان آیات کریمہ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ۔ یہ فرعون کا سوال تھا۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے فرعون کے یہاں پہنچے تو جاتے ہی انہوں نے اسے جب اللہ کی طرف بلایا تو اس نے اس وقت میں یہ سوال کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب بڑا پیارا دیا، اور جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہاں پر تھا، اس جواب کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر بڑی پیاری دلیل قائم فرمائی۔ آپ نے جواب میں فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی پھر ہدایت دی۔ فرعون نے اصل میں جو سوال کیا تھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، وہ نادان یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نے پالا ہے تو میں ان کا رب ہوں، تو اپنی نادانی سے اس نے یہ بات کہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کے اندر فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت میں پیدا کیا، ہر چیز کے اندر یہ شعور، یہ ہدایت رکھی کہ کس طریقے سے اپنا رزق حاصل کرے اور کس طریقے سے اپنا ٹھکانہ بنائے۔ پرندے کو یہ سمجھایا کہ کیسے وہ اپنا گھونسلہ قائم کرے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز کو مخصوص ساخت پہ بنایا۔ جنگل کے درختوں کو دیکھیں، اس میں پرندے کس طریقے سے ایک ایک تنکا جمع کر کے اپنا چھوٹا سا گھر بنا لیتے ہیں۔ پھر کچھ پرندے وہ ہیں جو دانہ چگ کر کے رزق حاصل کرتے ہیں، کچھ پرندے وہ ہیں جو شکار کر کے اپنے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو یہ بھی ہدایت دی کہ اپنی نسل بڑھانے اور بچوں کو پالنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح ان کو دودھ پلا کر کے بڑا کرنا ہے، کس کو دانہ کھلا کر کے بڑا کرنا ہے، اور مرغی کو دیکھیے کس طرح وہ انڈوں پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ عمل کرتی ہے، اس کو یہ سب کس نے سکھایا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر اتنی پیاری دلیل دے دی کہ اللہ نے ہر چیز کو مخصوص ساخت پہ پیدا کیا۔ شہد کی مکھی کو دیکھو، وہ اپنا گھر بناتی ہے تو اس میں 6 کھانے بناتی ہے، اور اس کا گھر نہایت باریک باریک خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اتنی ماہری کے ساتھ میں جو وہ کام کرتی ہے، ایک ماہر انجینئر بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح چونٹی گرمیوں میں سردیوں کے لیے خوراک جمع کرتی ہے اور وہ اپنا انتظام کرتی ہے۔ پھر ننھے منھے جانوروں کو یہ باتیں کس نے سکھائی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا میرا رب تو وہ ہے، اور تمام دنیا کے ہر قسم کے جانوروں کو دیکھو، چاہے زمین پہ چلنے والے ہوں، چاہے درندے ہوں، چاہے ہواؤں میں اڑنے والے ہوں، چاہے پانی کے اندر رہنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سب عطا فرما دیا۔ تو اب فرعون جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خدا ہوں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی خوبی دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے سب کو سب سکھا دیا، اور فرعون کا تو یہ حال ہے وہ سب کو کیا سکھا پائے گا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے
کہ زمین کے کس خطے کے اندر کون سا جانور رہتا ہے، پہاڑ میں کون سا جانور رہتا ہے، وہ کیسے کھاتا ہے، کیسے اپنا رزق حاصل کرتا ہے اور کیسے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو جس فرعون کو یا دنیا میں کوئی بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا شخص ہے، اس کو یہی تک پتہ نہیں ہے کہ کس کو کیا کیسے حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس نے سب کچھ جان کر کے اور سب کچھ جانتا بھی ہے اور ہر ایک کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کے سارے طریقے عطا فرما دیے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ خدائی کا حقدار ہو اور جو خدا ہو، بلکہ اللہ ہی ہے جو ایک ہے اور حقیقی معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل۔ اب جب فرعون نے دلیل سنی تو بڑا حیران ہوا، وہ سمجھ گیا کہ اس دلیل کا جواب میرے پاس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ہر مخلوق کے بارے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں میں، تو ان کو میں سب کیسے سکھا پاؤں گا۔ تو اب اس نے جو ہے وہ بات پلٹ دی اور بات پلٹ کر کے کہنے لگا قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا تو پھر پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ یعنی جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل بڑی مضبوط ہے اور خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ جو خدا ہوگا وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کو سب سکھاتا ہے اور میں تو کچھ کر نہیں سکتا، تو دربار میں جو لوگ موجود ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کے کہیں ان کی باتوں کے اندر آ کر کے مجھ کو خدا ماننے سے انکار نہ کر دیں، تو کہنے لگا کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ بات اس نے پلٹ دی۔ تو وہ بات پلٹنا چاہتا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا قال علم عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یعنی وہ جو بات پلٹنا چاہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا پہلے جواب دیا کہ تو جو پچھلی قوموں کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ تو سب میرا رب جانتا ہے، میرے رب کو سب پتہ ہے، اور آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا اور آگے پھر اللہ کی وحدانیت پر دلیل کو جاری رکھتے ہوئے بات کو آپ نے آگے بڑھایا۔ تو آپ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تمہارے چلنے کے لیے زمین میں مختلف راستے بنائے، آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا کیے، کلوا ورعوا، کھاؤ، اور ورعوا انعامکم، اپنے چوپایوں کو چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ تو فرعون جو بات بدلنا چاہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بات بدلنے نہیں دی اور بتایا کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اور جو بھی ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ایک کتاب میں لکھ دیا ہے، اور وہ کتاب لوح محفوظ ہے اور فرشتوں پر اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا ہے۔ تو پچھلی قوموں کے بارے میں تم جو پوچھ رہے ہو وہ تو سب اللہ کو معلوم، اللہ نے سب لکھ دیا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے خدا ہونے کی، تو خدا تو نہیں ہے، آپ نے پھر دلیلیں دی، خدا وہ ہے جو یہ کرتا ہے، یعنی جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، زمین میں راستے بنائے، آسمان سے پانی اتارا، طرح طرح کے جوڑے بنائے، گھاس پھوس پیدا کی، اور یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا۔ خدا تو وہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دلیلوں کا جواب دیا۔ یہاں پر اس آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلیل قائم کی گئی کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے انسانوں کی شکلیں بنائی اور سب کچھ انسانوں کو پیدا کیا، اور اس میں سے زمین کے اندر جو بھی ہے کوئی بھی خالق نہیں ہے، خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سورج، چاند، ستارے خود ایک حکم کے اندر بندھے ہوئے ہیں، زمین کو پیدا کرنے والا وہ ہے، پانی اتارنے والا وہ ہے، تو جو اتنی قدرت رکھتا ہے وہی تو خدا ہوگا۔ تو نہ تو سورج کو پیدا کر سکتا ہے، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ زمین بنا سکتا ہے، نہ تو پانی اتار سکتا ہے، تو کیسے خدا ہو جائے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بتایا گیا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بھی یاد دلایا کہ تمہارے رہنے کے لیے زمین ہم نے ہموار کی، چلنے کے لیے پہاڑ اور وادیاں، جنگلوں میں راستے بنائے۔ ویسے ہم لوگ اس کو سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس یہ ایک جو ہے وہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا، ورنہ اللہ کی نشانیوں میں اگر غور کیا جائے تو انسان کو
جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جس نے پیدا کی وہی تو ہمارا خالق ہے. پینے کے لیے آسمان سے جس نے پانی اتارا، مویشیوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے جس نے پھل پیدا کیے. اب کتنا افسوس ہے اس خدا کو چھوڑ کر کے تو جو ہے وہ خود اپنے خالق ہونے کا اعلان کر رہا ہے. اس کے بعد میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو باہر نکالیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر اب قدرت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ہم جب مر جائیں گے تو مٹی میں ہم کو رکھ دیا جائے گا اور دوبارہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے ہم کو نکالے گا. اور فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ. بے شک ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھائی، اس نے پھر بھی جھٹلا دیا اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہاں پر جو نشانیوں کا بیان کیا گیا ان نشانیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ید بیضا، سمندر کو چیرنا، پتھر سے پانی نکالنا، فرعون پر ٹڈیوں کا بھیجنا، فرعون پر جوؤں کا عذاب آنا، مینڈکوں کا عذاب آنا، خون کی بارش ہونا، اور اسی طرح پہاڑ اٹھا کر کے سر پہ معلق کر دینا. بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھائی گئی، آپ نے دکھائی، لیکن فرعون کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے آپ غمگین نہ ہو. آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کا غم ہے. عرض کی کہ اہل اسلام کا یا کافروں کا، یعنی آپ کو مومنوں کا غم ہے یا کافروں کا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کا. تو حضرت جبریل نے آپ کو بنی سلمہ کے قبرستان کے اندر آپ کو لے گئے حضرت جبریل علیہ السلام، اور وہاں پر لے جانے کے بعد میں ایک مردے کو پر مار کر کے زندہ کیا. تو بڑا سفید چہرہ تھا مردے کا، وہ کھڑا ہو گیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھا. اب پڑھتا ہوا اٹھا اور اسے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ. اب وہ چلا گیا. پھر آپ نے بایاں پر مارا تو ایک اور سیاہ اور نیلی آنکھوں والا مردہ قبر سے ہائے ہائے کرتا وہ اٹھا. جبریل علیہ السلام نے اس سے فرمایا واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ. تو پھر بعد میں حضرت جبریل نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا اسی طرح قیامت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا. اس واقعہ کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جس طرح زندگی بسر کرتے ہو ایسے ہی مرو گے، اور جس حال میں مرو گے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھو گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں دفن کر دیا جائے گا اور مٹی سے ایسے اٹھایا جائے گا. حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو دنیا کی زندگی سے اتنا پیار کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، یہیں پہ روزی کھاتا ہے اور یہیں کے اندر اس کو زمین کے اندر دوبارہ لوٹایا جائے گا اور دنیا ہی میں نیک عمل کر کے جنت میں جانے کا سامان کرتا ہے. تو اسی لیے اس کو دنیا کے اندر رہنے سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے. تو انسان دنیا میں ایک زمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تو دنیا سے اس کو آخرت کی طرف پلٹایا جائے گا اور پھر قیامت کے دن دوبارہ نکال کر کے اس کا حساب و کتاب ہوگا. تو رب نے فرمایا کہ فرعون نے ان ساری دلیلوں کو دیکھا لیکن ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا. پھر آگے کیا ہوا اس کا ذکر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما. اے اللہ قرآن کی اثر آفرینی سے مولا ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.